اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الا ما یقتل احدکم اخاہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم اس نظر سے اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم اس نظر کی وجہ سے اپنے بھائی کی جان لینا چاہتے ہو؟ آگے کہتے ہیں ہلا اذا رأیت ما یعجبک برکت، کہ تم کیوں کر اپنے بھائی کی اس خوبصورتی کو دیکھ کر تم جو ہے تعجب کرنے کے بجائے اسے برکت کی دعا دیتے۔ کیا معلوم ہوا کہ کسی کو خوبصورت چیز کو ہم دیکھتے ہیں، چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں، کسی کی گاڑی، کسی کا بنگلہ، کسی کو کچھ نعمتیں دیکھتے ہیں تو تعجب نہ کرو، کیا خوبصورت ہے، کتنا بڑا گھر ہے، کتنی بھاری کار ہے، ماشاءاللہ، بارک اللہ، حیاک اللہ، اللہ تبارک و تعالی اس میں برکت دے۔ اس طرح دعا کیوں نہیں دی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اسی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و دیبا ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہم تمام کائنات کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بے مقصد نہیں چھوڑا، بلکہ اپنے پیدا کرنے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی امام الانبیاء، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس عنوان کو لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے نظر بد کی حقیقت اور اس کا علاج۔ معزز حاضرین، نظر بد، بری نظر کا لگنا یہ برحق ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جب ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ نظر کا لگنا برحق ہے یا نہیں ہے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک انسان کی نظر اپنے دوسرے انسان یا دوسرے مسلمان بھائی کو لگ سکتی ہے۔ معزز حاضرین، قرآن اور حدیث کی روشنی میں جب ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نظر بد برحق ہے، اس کے باوجود ہمارے مسلمانوں میں بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نظر وظر کچھ نہیں ہوتی، جبکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد کو برحق کہا ہے۔ لیکن وہیں ہمارے مسلمانوں میں یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جب نظر لگتی ہے، نظر بد برحق ہے، تو ہر چیز میں جو ہے اسے شامل کرتے ہیں۔ یعنی تھوڑی طبیعت کیا خراب ہو گئی، سمجھنے لگتے ہیں نظر بد ہو گیا ہے، تھوڑا کاروبار کیا نہیں چل رہا ہے، سمجھنے لگتے ہیں نظر بد ہے، یعنی بری نظر لگی ہوئی ہے، بچے رو رہے ہیں تو سمجھنے لگتے ہیں کہ بری نظر لگی ہے، یا کاروبار میں غلط فیصلے اگر کر رہے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ دوسروں کی بری نظر لگی ہے۔ میرے بھائیوں، نظر کا لگنا برحق ہے، لیکن ہر چیز کو اس میں شامل کرنا یہ بات درست نہیں ہے۔ آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں نظر کے برحق ہونے کے متعلق آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر بد یا نظر برحق ہے۔ ایک آدمی کی نظر دوسرے آدمی کو ضرور بھی ضرور لگتی ہے، اور یہ نظر سامنے والے کے مال کو، سامنے والے کی جان تک کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو نظر بد ہے، یہ جو بری نظر ہے یا نظر ہے، یہ تقدیر سے بھی آگے بڑھ سکتی ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ
ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر برحق ہے، ضرور بھی ضرور جو ہے نظر لگتی ہے، ولو کان شیء سابق القدر لسبقته العین، کہ اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھنے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی، یعنی مقدر میں جو لکھا ہوا ہے وہ بھی جو ہے نظر بد کی وجہ سے جو ہے اس سے بھی جو ہے آگے بڑھ جاتی یہ بری نظر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا، اور جب تم میں سے کسی کی نظر کسی کو لگ جائے اور اسے غسل کرنے کے لیے کہا جائے تو وہ غسل کرے۔ انشاءاللہ آگے میں جو ہے اس کے متعلق آپ کے سامنے سمجھاؤں گا کہ نظر کا جو علاج ہے اس میں جو ہے یہ طریقہ پایا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نظر تقدیر سے بھی جو ہے آگے بڑھ سکتی ہے۔ اسی طرح یہ نظر اس قدر نقصان دہ ہے کہ انسان کو موت تک لے جاتی ہے، جیسا کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر من یموت من امتی بعد قضاء اللہ وقدرہ بالعین، بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں میری امت میں کثرت کے ساتھ جو موتیں، زیادہ سے زیادہ جو موتیں ہیں وہ قضاء اور قدر کے بعد، یعنی مقدر کے بعد جو زیادہ سے زیادہ موتیں ہوں گی وہ نظر کی وجہ سے ہوں گی۔ اللہ اکبر، معلوم یہ ہوا کہ نظر انسان کو موت تک لے جا سکتی ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین تدخل الرجل القبر، کہ یہ نظر جو ایک آدمی دوسرے آدمی کو لگاتا ہے یہ نظر انسان کو قبر تک پہنچاتی ہے، قبر تک لے جاتی ہے۔ وَتُدْخِلُ الْجَمَلَ الْقَدَرَ، اور یہی بری نظر ایک اونٹ کو ہانڈی میں داخل کر سکتی ہے۔ ایک اونٹ جو جسامت میں اتنا بڑا ہوتا ہے جب اس سے بھی بری نظر لگ جاتی ہے اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ اسے جو ہے ہانڈی میں داخل کر سکتے ہیں، اس قدر جو ہے بری نظر کے اثرات ہوتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، بری نظر انسان کو اوپر سے نیچے لا سکتی ہے، ترقی سے انسان کو تلذذ پہ لا سکتی ہے، اوپر سے نیچے گرا سکتی ہے، جیسا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العین لتولع بالرجل باذن اللہ حتى يصعد ثم يتردى منه، مسند احمد کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ بے شک یہ جو نظر ہے کسی آدمی کو لگتی ہے تو اللہ کے حکم سے وہ اثر انداز ہوتی ہے، یعنی نظر میں بھی وہ اثر نہیں ہے جب تک کہ اللہ رب العالمین اس میں جو ہے اثر پیدا نہ کرے۔ جب انسان کو نظر لگتی ہے تو وہ انسان اوپر اگر ہے یعنی اونچائی پر ہے تو وہ نیچے گر سکتا ہے، تنزلی پہ آ سکتا ہے۔ یہ نظر کے جو ہے اثرات ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ تو احادیث کی روشنی میں آپ نے دیکھ لیا کہ نظر اثر انداز ہو سکتی ہے، اور بھی بہت سارے احادیث ہیں، صرف میں نظر کے ثابت ہونے کے لیے چند حدیثوں کو آپ کے سامنے بیان کیا ہوں۔ آئیے ایک دو تین باتیں نظر لگنے کی وجوہات کے متعلق آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں کہ یہ جو بری نظر ہے یا یہ جو نظر کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے یہ نظر کیوں کر لگتی ہے۔ اہل علم نے ایک دو تین وجوہات اس میں جو ہے جمع کیے ہیں، ذکر کیے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان حد سے زیادہ اپنی نعمتوں کا اظہار کرتا ہے، حد سے زیادہ اپنی نعمتوں کا اظہار کرتا ہے۔ جیسے اللہ نے کسی کو خوبصورتی دی ہے تو وہ اپنی خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے، کسی کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو حد سے زیادہ وہ لوگوں کے سامنے جو ہے دکھاوا کرتا ہے، کسی کو اللہ رب العالمین نے اولاد دی ہے تو دعا کرتا نہیں، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، دوسروں سے دعا کی درخواست نہیں کرتا، بلکہ لوگوں کے سامنے گھمنڈ اور فخر سے اس نعمت کا جو ہے اظہار کرتا ہے۔ یہ جو اظہار نعمت کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، دعا کا اہتمام نہ کرنا ہے، اسی وجہ سے جو ہے انسان کو نظر لگ جاتی ہے۔ آئیے ایک حدیث میں آپ کے سامنے میں جو ہے ذکر کرتا چلوں۔ حضرت سہل
ابن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ خوبصورت صحابی تھے، لہذا ایک مرتبہ وہ اپنے گھر کے پاس غسل کر رہے ہوتے ہیں، وہیں سے ایک دوسرے صحابی حضرت عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوتا ہے۔ حضرت عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے ہیں کہ بڑے خوبصورت ہیں، بہت زیادہ گورے ہیں جسم سے، لہذا وہ دعا دینے کے بجائے، وہ اللہ کی تعریف کرنے کے بجائے کہتے ہیں کہ اتنا خوبصورت بدن میں نے کسی پردہ نشین کا بھی نہیں دیکھا، یعنی کسی عورت کا بھی اتنا خوبصورت بدن نہیں ہے جتنا ان کا خوبصورت بدن ہے۔ صرف اتنا کہنا تھا، صرف اتنا کہنا تھا۔ تعجب کے ساتھ حضرت سہل ابن حنیف رضی اللہ عنہ اس بری نظر کی وجہ سے بے ہوش ہو کر نیچے گر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لہذا یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سہل ابن حنیف کو کسی کی نظر لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں تمہیں کس کے اوپر گمان ہے، کس کی نظر لگ سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے اللہ کے نبی عامر ابن ربیعہ نے انہیں دیکھا تھا، ہو سکتا ہے عامر ابن ربیعہ کی ان کو نظر لگی ہو۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں علام یقتل احدکم اخاہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم اس نظر سے اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم اس نظر کی وجہ سے اپنے بھائی کی جان لینا چاہتے ہو؟ آگے کہتے ہیں ہلا اذا رأیت ما یعجبک برکت، کہ تم کیوں کر اپنے بھائی کی اس خوبصورتی کو دیکھ کر تم جو ہے تعجب کرنے کے بجائے اسے برکت کی دعا دیتے۔ کیا معلوم ہوا کہ کسی کو خوبصورت چیز کو ہم دیکھتے ہیں، چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں، کسی کی گاڑی، کسی کا بنگلہ، کسی کو کچھ نعمتیں دیکھتے ہیں تو تعجب نہ کرو، کیا خوبصورت ہے، کتنا بڑا گھر ہے، کتنی بھاری کار ہے، ماشاءاللہ، بارک اللہ، حیاک اللہ، اللہ تبارک و تعالی اس میں برکت دے۔ اس طرح دعا کیوں نہیں دی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ تم اپنے چہرے کو دھو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو، اپنے پیروں کو دھو، اور اپنے جو زیر ناف ہے وہاں سے پانی ڈالو ایک ٹب میں، ایک ٹب میں اس طرح جو ہے پانی کو بہا کر وہ پانی لا کر جو ہے انہیں دو، جب یہ پانی ان کے جسم پر بہا دیا جائے گا تو نظر ختم ہو جائے گی۔ تو جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اسی طرح کرنے پر اس صحابی رسول سے جو ہے وہ نظر جو ہے ختم ہو گئی۔ تو معلوم کیا ہوا؟ علاج کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر کسی کی نظر لگی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ حسد کی وجہ سے ہی نظر لگے، جلن کی وجہ سے ہی نظر لگے، بس ہم تعجب سے دیکھ کر دعا نہیں دیتے تب بھی جو ہے نظر لگ جاتی ہے۔ تو لہذا کوئی کہے کہ بھئی ہو سکتا ہے آپ کی نظر لگی ہے، تھوڑا وضو کر کے پانی دے، تو غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کہ اس کے اوپر جو ہے ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم مجھے ایسے سمجھتے کیا، میری نظر تمہیں لگ سکتی ہے کیا؟ نہیں بھائی، آپ نے دیکھا تھا جب وہ اچھے کپڑے پہنے تھے، آپ نے دیکھا تھا وہ کوئی اچھی چیز خریدے تھے، آپ نے دیکھا تھا کہ آپ کی کوئی چیز اچھی دکھائے تھے، اس وقت آپ نے دعا نہیں دی تو ہو سکتا ہے میری نظر لگی ہو۔ غسل کر کے پانی دے یا وضو کر کے پانی دے تاکہ اس کے اوپر بہا دیا جائے تو وہ نظر جو ہے ختم ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو نظر ہے حد سے زیادہ نعمتوں کو اظہار کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اسی طرح نظر لگنے کی ایک وجہ حسد ہے، جلن ہے، کینہ کپٹ ہے، بغض ہے، کہ ہمارے رشتہ داروں میں، دوست و احباب میں کوئی کسی کو زیادہ بچے ہوتے ہیں یا کوئی اچھی چیز خریدتا ہے تو بری نظر سے دیکھتے ہیں، حسد اور جلن سے جب دیکھتے ہیں تو نظر لگ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نعمتوں کو چھپا کر رکھو، کسی کے سامنے اپنی نعمتوں کو ظاہر نہ کرو۔ کل ذی نعمت محسود، ہر نعمت والے سے لوگ جلتے ہیں، ہر نعمت والے سے لوگ حسد کرتے ہیں، اسی لیے اپنی نعمتوں کو چھپا کر رکھو۔ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ نے قرآن میں حسد کرنے والے کے شر سے بچنے کی ترغیب دی ہے۔ سورہ فلق کسے یاد نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اے اللہ حسد کرنے والے کے شر سے، حسد کرنے والے کے فتنے سے اے اللہ مجھے بچا جب وہ حسد کرے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، حسد کی وجہ سے جب نظر لگتی ہے تو انسان بیمار بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے، دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چہرے سے بڑے کمزور نظر آ رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا اے محمد
کیا ہوا؟ اذا اشتقیت یا محمد، ایسے لگتا ہے کہ آپ بیمار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نعم، ہاں میں بیمار ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان پر دم کرتے ہوئے کہا، وہ دم کیا تھا؟ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ ترجمہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام دم کر رہے ہیں۔ کس پر دم کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کر رہے ہیں۔ بسم اللہ ارقیک، اللہ کے نام کے ساتھ میں تم پر دم کرتا ہوں، ہر اس چیز سے جو تمہیں نقصان دینے والی ہے، ہر اس چیز سے جو تمہیں تکلیف دینے والی ہے، ہر نفس سے اور حسد کرنے والے کی شر سے میں تم پر جو ہے دم کرتا ہوں۔ بسم اللہ ارقیک، اور جو ہے اللہ کے نام کے ساتھ جو ہے میں دم کرتا ہوں، اللہ یشفیک، اللہ تمہیں شفا دے۔ تو اس دعا میں کیا ٹکڑا ہے؟ ہر نفس سے اور حسد کرنے والے کی شر سے بچنے کے لیے میں جو ہے تم پر دم کرتا ہوں۔ حضرت عبادہ ابن صامت ایک صحابی رسول ہیں، صبح کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بیمار تھے۔ وہ صحابی واپس تیمارداری کر کے واپس لوٹتے ہیں، تو اسی دن دوبارہ اللہ کے نبی سے ملنے جاتے ہیں، تو دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہیں، تندرست ہیں۔ حضرت عبادہ ابن ثابت پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبح جب میں آپ سے ملنے آیا تھا تو آپ بڑے بیمار نظر آ رہے تھے، لیکن اب میں آ کر دیکھ رہا ہوں کہ آپ تندرست ہیں، صحت یاب نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل آئے تھے، انہوں نے چند کلمات پڑھ کر مجھ پر جو ہے دم کیے ہیں، کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھاؤں؟ حضرت عبادہ ابن صامت کہتے ہیں، ہاں کیوں نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی یہ کلمات سکھاتے ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، لہذا ان کلمات کے ذریعے آپ اپنے بیوی، بچے، رشتہ دار پر جو ہے دم کرتے رہیں، انشاءاللہ نظر بد کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، نظر بد کی ایک وجہ بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ جیسے چھوٹے بچے ہیں، خصوصاً چھوٹے بچوں کو زیادہ جو ہے نظر لگتی ہے، مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں تو بڑے خوبصورت لگتے ہیں۔ دیکھنے والے بہت سارے ہوتے ہیں لیکن دعا دینے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بچوں کو نظر بہت جلد لگ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں پر دم کرنے کے لیے خصوصی جو ہے دعا سکھائے ہیں، جیسا کہ وہ دعا حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین پر جب بھی وہ گھر سے باہر نکلتے تو یہ دعا پڑھ کر جو ہے ان پر دم کیا کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ کیا ہے دعا کا مطلب؟ کہ میں اللہ کے پورے کلمات کے ذریعے پناہ طلب کرتا ہوں ہر شیطان کے شر سے، ہر زہریل جانور سے، اور ہر بری نظر اور نقصان دینے والے کی نظر سے۔ تو یہ دعا اگر ہم اپنے آپ پر، اپنے بچوں پر پڑھ کر دم کرتے ہیں تو نظر کا جو ہے کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اسی طرح خصوصاً دلہا اور دلہن کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ بہت خوش ہوتے ہیں، عام دنوں کے بالمقابل ان کے چہرے پر زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تجربہ کار بتاتے ہیں کہ شادی ہونے کے بعد دلہا یا دلہن بہت زیادہ بیمار بھی پڑتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ کیا ہوتی ہے؟ لوگ دعا دینے کے بجائے شادی میں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی کہ جب تم میں سے کوئی دلہا یا دلہن کو ملے تو اسے دعا دے۔ کیا دعا دے؟ بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ اس دعا میں دلہا اور دلہن کے لیے برکت کی دعا دی گئی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یہ تو جو ہے چند وجوہات تھے جس سے جو ہے نظر لگتی ہے۔ اب آئیے آپ کے سامنے میں بیان کرتا چلوں کہ یہ جو نظر کے اثرات ہیں وہ کیا کیا جو ہے ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلی جو اثر ہے وہ یہ کہ انسان اچانک بے ہوش ہو سکتا ہے۔ نظر جب کسی کو لگ جاتی ہے تو اچانک بے ہوش ہو سکتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے واقعہ بیان کیا۔ اسی طرح نظر کا ایک نقصان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان صحت مند ہے، تندرست ہے تو بیمار ہونے لگتا ہے، دبلے سے دبلا ہونے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں بہت سارے نوجوان جب باڈی بلڈر یا جم وغیرہ کرتے ہیں تو اپنے تصاویر سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد دیکھنے میں آتا ہے کہ بری نظر کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ بیمار ہو جاتا ہے کہ اس کا علاج کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں کو بری نظر کی وجہ سے ہارٹ اٹیک تک آ جاتے ہیں اور وہیں وہ مر جاتے ہیں۔ تو بہرحال
یہ بری نظر کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر صحت مند ہے تو وہ دبلا ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں ان کے جو بھتیجے ہیں وہ دبلے اور جو ہے پتلے ہو گئے ہیں، جیسا کہ بیان کرتے ہیں مالی ارا اجسام بنی اخی زارعتن، کیا وجہ ہے کہ میں اپنے بھائی کے بچوں کو، جعفر ابن ابی طالب کے بچوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ بہت دبلے ہوتے جا رہے ہیں، کیا انہیں کھانا پینا نہیں مل رہا ہے؟ تو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا کہتی ہیں تصیبہم الحاجت قالت لا ولکن العین تسرع الیہم، کہتے ہیں کہ کھانے پینے کی کمی کی وجہ سے یہ دبلے نہیں ہوئے ہیں بلکہ انہیں بہت جلد نظر لگ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ارقیہم، ان کے اوپر دم کرو، ان کے اوپر دم کرو۔ حضرت اسماء بنت امیس چند کلمات پڑھ کر سناتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی، کیا ان کلمات کے ذریعے میں جو ہے دم کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں، ان کلمات کے ذریعے جو ہے تم دم کرو۔ تو معلوم کیا ہوا، جب نظر کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں علاج کرنے کے بجائے ہمارے نام و نہاد مسلمان، خصوصاً ہماری مائیں اور بہنیں کہاں جاتی ہیں؟ ایسی جگہ جاتی ہیں جہاں انہیں مجبوراً شرک کرنا پڑتا ہے، جہاں انہیں ایسے ایسے کام کرنا پڑتا ہے جو انہیں کفر تک پہنچاتے ہیں۔ میں جو ہے تفصیل آپ کے سامنے ذکر نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دم توحید پر مبنی ہونی چاہیے، یعنی دم کے اندر جو چیزیں پڑی جا رہی ہیں اس کے اندر شرک نہ ہو، تب جا کر جو ہے وہ دم اثر کرے گا۔ تو لہذا ہماری مائیں اور بہنیں اگر اپنے بچوں کو بری نظر سے بچانے کے لیے شرک اور کفر کے دروازے تک پہنچتی ہیں تو لہذا انہیں اس کام سے بچتے ہوئے جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں ان دعاؤں کے ذریعے رقیہ کرنی چاہیے، اپنے بچوں پر دم کرنی چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یہ جو بری نظر ہے اس کے اثرات میں سے ایک اثر یہ نظر آتا ہے کہ انسان کا چہرہ پیلا پڑنے لگتا ہے، انسان کے چہرے پر دھبے آنے لگتے ہیں، جیسا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى فی بیتہا جاریۃ فی وجہہا صفعۃ، اللہ کے نبی نے گھر میں ایک بچی کو دیکھا کہ اس بچی کا چہرہ پیلا پڑ گیا ہے اور اس بچی کے چہرے پر کالے دھبے آ گئے ہیں، نقطے آ گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کہا استرقوا لها، اس کے اوپر دم کرو، اس کے اوپر جو ہے دعائیں پڑھ کے دم کرو، فإن بها النظر، اس لیے کہ اسے نظر لگی ہوئی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، چہرے کی رنگت اگر بدل جاتی ہے، چہرہ پہلے حشاش بچاش تھا، خوشحال نظر آ رہا تھا، اچانک چہرے کی جو ہے خوشی بدل گئی، رنگت بدل گئی، تو کہیں نہ کہیں نظر کی وجہ سے یہ جو ہے ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یہ جو بچے روتے ہیں یہ رونے کی وجہ صرف بھوک اور پیاس نہیں ہے بلکہ بری نظر کے وجہ سے بھی جو ہے بچے روتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہماری مائیں اور بہنیں اپنے بچوں کو بری نظر سے بچانے، بیماری سے بچانے کے لیے تعویذ گنڈوں کا استعمال کرتی ہیں یا کالے نقطوں کا استعمال کرتی ہیں، کہیں گال پہ لگایا، کہیں ہتھیلی پہ لگایا، کہیں جو ہے تلووں پر لگایا۔ یاد رکھیں یہ شرک ہے۔ کیا ہے یہ؟ شرک ہے۔ اور بعض خواتین کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہاتھ میں یا پیر میں جو ہے کالا تاگا جو ہے اپنے بچوں کو باندھتے ہیں کہ لوگوں کی نظر نہ لگے، جبکہ یہ شرک میں داخل ہے، اس سے جو ہے بچنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے، بچوں کے رونے کی آواز جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، پوچھا ما لصبیکم ھذا یبکی، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتنی دیر سے یا اتنا زیادہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ فَهَلَّا اسْتَرْقَيْتُمْ لَهُ مِنَ الْعَيْنِ، اللہ کے نبی نے کہا ان پر دم کیا کرو، اس لیے کہ بری نظر کی وجہ سے بھی بچے کثرت کے ساتھ روتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا، نظر کی وجہ سے جو ہے بچے زیادہ سے زیادہ روتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ حدیث میں جو ہے چند نشانیاں بتائی گئی تھی نظر کی۔ اب آئیے جو تجربہ کار علماء ہیں یا تجربہ کار لوگ ہیں جائزہ لیتے ہوئے چند اور بھی جو ہے بری نظر کے جو ہے اثرات ظاہر کرتے ہیں، بتاتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان ہمیشہ غمگین نظر آتا ہے، گھر میں خوشحالی ہے، اچھی چیزیں چل رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود عجیب و غریب قسم کی جو ہے غمگینی میں ڈوبا ہوا ہے، تو اس کے اوپر بھی جو ہے بری نظر کا اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح اضطراب، بے چینی، ہمیشہ بے چین رہتا ہے وہ،
تو جو آدمی ہمیشہ بے چین رہتا ہے کہیں نہ کہیں اس کے اوپر جو ہے بری نظر کے اثرات ہوتے ہیں۔ اسی طرح رشتہ داروں سے ملنا جلنا بند کر دیتا ہے، رشتہ داروں سے دوری اختیار کرتا ہے، رشتہ داروں سے ملنے میں چڑ محسوس ہوتی ہے، تو کہیں نہ کہیں یہ بھی لوگوں کے بری نظر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح دل ہمیشہ جو ہے غم میں ڈوبا ہوا رہتا ہے، اسی طرح ہمیشہ ڈر لگا ہوا رہتا ہے، کیا ہوتا کہ کیا نہیں کی۔ یہ جو خوف ہے ہمیشہ لگا ہوا رہتا ہے، یہ بھی جو ہے بری نظر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور جو نبض ہے، جو سانس ہے وہ تیز چلنے لگتی ہے، یہ بھی بری نظر کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں، یہ بھی بری نظر کی ایک وجہ ہے۔ اسی طرح جب تلاوت کی جاتی ہے تو جمائی آتی ہے، سستی آتی ہے، تلاوت کرنے میں دل نہیں لگتا، یہ بھی بری نظر کی ایک اثر ہے۔ اسی طرح سر کے پچھلے حصے میں درد محسوس ہونے لگتا ہے، یہ بھی جو ہے ایک بری نظر کا اثر ہے۔ اسی طرح کندھوں کے اوپر یا کندھوں کے درمیان جو ہے درد محسوس ہوتا ہے، اس قدر درد محسوس ہوتا ہے کہ ٹیبلٹ کھانے کے بعد، دوائی کھانے کے بعد اور علاج کرانے کے باوجود کم نہیں ہوتا، تو کہیں نہ کہیں یہ بھی بری نظر کے جو ہے اثرات ہوتے ہیں۔ اسی طرح برے برے خواب جو ہے انسان کو نظر آتے ہیں، یہ بھی جو ہے برے نظر کے جو ہے اثرات ہوتے ہیں۔ اسی طرح ذہین طلبہ، اچھا پڑھنے والے طلبہ، جب ان کا رزلٹ یا جب ان کی اچھائی دوسروں کے سامنے بیان کی جاتی ہے تو ان کے اوپر بھی جو ہے بری نظر کی وجہ سے وہ پڑھنے میں کند ذہن ہو جاتے ہیں، پہلے جس طرح پڑھا کرتے تھے اس طرح نہیں پڑھتے۔ اسی طرح کاروبار میں غلط فیصلے وغیرہ جو ہے لیتے ہیں، بعد میں جب نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے غلط فیصلہ لیا، تو یہ بھی جو ہے بری نظر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ جو ہے تجزیہ کار یا تجربہ کاروں نے جو ہے بیان کی ہے۔ تو لہٰذا جب یہ چیزیں ہونے لگے تو کسی بابا کے پاس، کسی مزار کے پاس، کہیں دور اجمیر شریف جا کر چکر کاٹ کر جو ہے یہ سوچے کہ شاید ہو سکتا ہے ہم سے یہ پریشانیاں دور ہوں گی، ہمارے دل کا غم دور ہوگا، ہمارے اوپر جو بوجھ ہے وہ ختم ہوگا، یاد رکھیں یہ شرک میں داخل ہوتا ہے۔ لہذا اگر ایسے محسوس ہو رہا ہے تو اس کا علاج کیا ہے انشاءاللہ آگے جمعہ میں جو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ وقت جو ہے بالکل ختم ہونے کے قریب ہے، بس یہ بات یاد رکھیں کہ بری نظر اثر انداز ہوتی ہے، اور یہ بری نظر انسان کو بیماری میں مبتلا کر دیتی ہے، انسان کے مال و دولت کو ہلاک و برباد کر سکتی ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ کہف میں 2 لوگوں کا واقعہ ذکر کیا ہے، اور اس واقعے میں اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا کہ ایک شخص کو اللہ نے مال و دولت نہیں دی تھی، ایک شخص کو اللہ نے مال و دولت دی تھی، خوبصورت بغیچہ اللہ رب العالمین نے اسے دیا تھا۔ وہ تکبر اور گھمنڈ میں مبتلا ہو کر اللہ کی تعریف بیان کرنے کے بجائے تکبر اور گھمنڈ کر کے اپنے باغیچے میں داخل ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس باغیچے کے ساتھ اسے جو ہے جلا کر جو ہے خاک کر دیتے ہیں، یعنی ہلاک اور برباد کر دیتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اگر وہ اپنے باغیچے میں، جنت باغیچے کو کہتے ہیں، اگر وہ اپنے باغیچے میں جنت میں داخل ہوتے وقت ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ کہتا تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، تو لہذا اس کی نظر خود جو ہے اس کے مال کو لگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم اپنے بھائی یا اپنے آپ کو دیکھو یا اپنے مال کو دیکھو تو برکت کی دعا دو، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا رأى احدكم من نفسه او ماله او من اخيه ما شاء الله ما شاء يعجبه فليدع له بالبركة فإن العين حق۔ اللہ کے نبی نے کہا جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے آپ کو دیکھے، یعنی انسان کو اپنے آپ کی بھی نظر لگ سکتی ہے، اور اپنے مال کو دیکھے یا اپنے بھائی کو دیکھے اور اس میں کوئی اچھی چیز تمہیں نظر آئے، تمہیں تعجب میں ڈالنے والی ہو، فليدع له بالبركة، تو اس کے لیے برکت کی دعا کرے۔ فإن العين حق، اس لیے کہ نظر برحق ہے، بری نظر لگ سکتی ہے۔ انشاءاللہ کچھ اور باتیں ہیں آنے والے جمعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔